السلام علیکم۔ کہتے ہیں کچھ وادیاں ایسی ہوتی ہیں جہاں خاموشی بھی باتیں کرتی ہے، اور کچھ راز صرف ان لوگوں کو ملتے ہیں جو دل سے سنتے ہیں، نہ کہ کانوں سے۔ یہ کہانی ہے ایک عام سی لڑکی ایمان کی، جسے اندازہ تک نہ تھا کہ دریا کی ہلکی سی چمک اسے ایک ایسی دنیا کا دروازہ دکھائے گی جو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، جہاں پریاں واقعی ہوتی ہیں، بس چھپی ہوئی، اور بلاتی ہیں صرف انہیں جو سچ میں ایمان رکھتے ہوں۔ بلتستان کی بلندیوں میں ایک چھوٹی سی بستی تھی، سرسبز گاہ۔ یہ جگہ خوبصورت تو تھی، مگر ایک عجیب چیز ہمیشہ لوگوں کو حیران کر دیتی۔ یہاں رات کے وقت کبھی مکمل خاموشی نہیں ہوتی تھی، ہلکی ہلکی سرگوشیاں، جیسے ہوا خود باتیں کرتی ہو۔ لوگ کہتے تھے یہ بس وادی کی خاصیت ہے، مگر ان سرگوشیوں کے پیچھے جو راز تھا وہ صرف ایک شخص کو جاننا تھا۔ اس کا نام ایمان تھا۔ ایمان گاؤں کی سب سے جستجو رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ پہاڑوں میں گھومتی، جڑی بوٹیاں جمع کرتی، جانوروں کی آوازیں سنتی، اور سب سے بڑھ کر اسے بہتے پانی کی آواز سن کر سکون ملتا۔ لیکن ایک رات اسے دریا کے پاس ایسی آواز سنائی دی جو عام نہیں تھی۔ پانی کے اندر سے کوئی آہستہ آہستہ بو رہا تھا۔ لفظ سمجھ نہیں آ رہے تھے، بس ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مدد مانگ رہا ہے۔ ایمان گھبرا تو گئی، پر رکی نہیں۔ وہ دریا کے کنارے جھکی اور آہستہ سے کہا، کون ہے؟ پانی میں ہلکی سی چمک ابھری، جیسے کوئی چھوٹی کرن پانی کے نیچے تڑپ رہی ہو۔ اگلی رات بھی وہی چمک نظر آئی۔ ایمان نے ہاتھ بڑھایا تو پانی میں سے موتی جیسی ایک بوند اس کی ہتھیلی پر آ گری۔ یہ عام بوند نہ تھی، یہ چاندنی کی طرح سفید اور اندر سے جگمگاتی تھی۔ اچانک اس کے ہاتھ کے آس پاس شفاف روشنی اڑنے لگی، اور ایک ننھی سی مخلوق نمودار ہوئی، بالکل انسانی شکل، مگر ایک ہتھیلی جتنی چھوٹی۔ اس کے پر ایسے جیسے دھوپ میں چمکتے پھول کے پتے۔ یہ پہلی بار تھا کہ ایمان نے کسی پری کو دیکھا۔ پری نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، میں پانی کی نگہبان ہوں، اور ہم مشکل میں ہیں۔ پری کا نام نورا تھا۔ اس نے بتایا کہ وادی کے نیچے بہت گہری جگہ پر ابے روشن نام کا چشمہ ہے، ایسا چشمہ جس کی روشنی پوری وادی کو زندہ رکھتی ہے۔ لیکن پچھلے چند ہفتوں سے چشمہ کمزور ہو رہا تھا، اس کا پانی سیاہ پڑ رہا تھا، جیسے کوئی چیز اسے زہر دے رہی ہو۔ ایمان نے پوچھا، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ نورا نے کہا، ابے روشن کا راستہ صرف انسان کے لمس سے کھلتا ہے، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ ایمان نے گہری سانس لی۔ وہ ڈری ہوئی تھی، مگر وادی اس کی تھی، وہ اسے کبھی مرنے نہیں دے سکتی تھی۔ نورا نے ایمان کو ایک پرانا راستہ دکھایا جو جنگل کے نیچے جاتا تھا۔ یہ راستہ بہت پرانا لگتا تھا، پتھروں پر بڑی بڑی دراڑیں تھیں، اور جگہ جگہ نمی ٹپک رہی تھی۔ اندر اتنی خاموشی تھی کہ ایمان کو اپنا دل دھڑکتا ہوا سنائی دے رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک بڑی پتھریلی غار میں پہنچی۔ اس کے بیچ میں ایک گہرا کنواں تھا جس کے اندر ہلکی سی پوشیدہ روشنی تھی۔ نورا نے کانپتے ہوئے کہا، یہی ابے روشن ہے، لیکن اب یہ مر رہا ہے۔ ایمان نے کنویں میں جھانکا تو اسے پانی کے اندر سیاہ دھواں گھومتا نظر آیا۔ نورا نے بتایا، یہ دھواں خود نہیں بنا، کسی نے اسے یہاں لایا ہے، وہ جسے ہم سایہ گزار کہتے ہیں۔ وہ روشن جگہوں سے نفرت کرتا ہے۔ اس نے چشمے کا راستہ بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایمان نے پورے کنویں کا جائزہ لیا۔ اسے پتا چلا کہ پانی کے بہاؤ کے نیچے ایک بڑی چٹان پھنسی ہوئی ہے جس سے زہریلا مادہ نکل رہا ہے۔ اگر اسے نہ ہٹایا گیا تو چشمہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ چٹان کو ہٹانا آسان نہیں تھا، وہ باری تھی، پھسلن بھری اور سیاہ مادے سے بھری ہوئی۔ ایمان نے ہاتھ بڑھایا، چٹان نے ویسے ہی اس کی انگلیاں جلا دی، وہ پیچھے ہٹ گئی۔ نورا نے کہا، ابے روشن کو چھونے والا اگر سچا ارادہ رکھے تو روشن طاقت خود اس کی مدد کرتی ہے۔ دوبارہ کوشش کرو، اپنے دل کے خوف کو باہر پھینکو۔ ایمان نے آنکھیں بند کی، وادی کا خیال کیا، گاؤں والوں کا، اپنی ماں کا، ان درختوں کا جو اس کے بچپن کا حصہ تھے۔ اس نے چٹان کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا۔ اس بار ہاتھ نہیں جلے۔ چٹان کے نیچے سے سفید روشنی نکلنے لگی۔ یہ روشنی اس کی انگلیوں سے ہوتے ہوئے پورے بازو میں پھیل گئی۔ ایمان نے زور لگایا، چٹان آہستہ آہستہ ہٹ گئی۔ کنویں کا پانی اچانک نیلا ہو گیا، اتنا نیلا کہ پوری غار روشن ہو گئی۔ نورا اور باقی چھوٹی پریاں اس روشنی میں ناچنے لگی۔
جیسے ہی وہ باہر آئی پوری وادی بدل چکی تھی، درخت چمکنے لگے، ہوا تازہ ہو گئی، وہی سرگوشیوں والی آوازیں خاموشی میں بدل گئی۔ پریاں آسمان میں اڑ کر روشن دائرے بنا رہی تھی۔ نورا ایمان کے کندھے پر بیٹھ کر بولی، ہم تمہاری مقروض نہیں، ہم تمہیں اپنا محافظ مانتے ہیں، جب بھی روشنی مدھم ہوگی ہم تمہیں بلا لیں گے۔ ایمان نے مسکرا کر کہا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اب یہ وادی میری ذمہ داری ہے اور میرا گھر بھی۔ ایمان آج بھی رات کو دریا کے پاس بیٹھتی ہے، پانی میں کبھی کبھی ہلکی چمک اب بھی نظر آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بس پانی کا عکس ہے، مگر ایمان جانتی ہے کہ وہ نورا ہے یا شاید کوئی اور پری، جو اسے بتاتی ہے کہ روشنی کبھی خاموش نہیں ہوتی، بس کبھی کبھی چھپ جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔